الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کے فضل رزق تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر رکھا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کو تلاوت کیا اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن اس منظر کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کون سے مومنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے نیک اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور خوشخبری سنائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے جو پہلے آیات گزری تھیں اس میں ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انعامات کا ذکر فرمایا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف معراج سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ منکروں، نافرمانوں اور سرکشوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب جو ہیں وہ نازل فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اب اس میں جو ہے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر قسم کی عزت اور کرامت اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور سرفرازی کا موجب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ذلت اور خواری کا سبب بنتی ہے۔
بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی تو وہ 2 مرتبہ ذلیل کیے گئے۔ پہلی بار جب جالوت نے ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنا لیا، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کل، اور دوسری بار مجوسیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنایا۔ تو مسلمانوں کی یہ تاریخ بھی یہی ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، وہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سرفراز رہے ہیں، اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگے، تو انہوں نے تبلیغ اور جہاد کو جب چھوڑ دیا، ہندوؤں کی رسومات کو اپنے دین میں جذب کر لیا۔ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو آپ نے دھیان سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اجتماعی طور پر اب ہم جو مسلمان ہیں وہ کس رستے پر چل نکلے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو رسوم و رواج ہیں وہ ہم نے اپنے دین میں کس طریقے سے داخل کر لیے ہیں، اور اغیاروں کا دین جو ہے وہ ہمارے دین میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے، اور ہم جو ہیں اپنے دین سے، جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب اسلام، خوبصورت دین، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اس سے ہم کس طریقے سے دور ہو رہے ہیں۔ ہماری جو رسوم و رواج ہیں، ان میں جو یعنی کہ انڈیا کے جو ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے جو یعنی کہ رسوم و رواج ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے شادیوں جو ہماری شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، اور دیگر جو رسومات ہیں وہ ہم ان سے لے رہے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر کے انہیں پھر آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیا، پاکستان جیسے ملک اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پھر ایک مرتبہ آزادی دی ان سے چھٹکارا پانے کی، تاکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، دین ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، ہم اپنا ایک الگ ملک بنا کر اس میں ایک پورا اسلام کو نافذ کرے، اسلامی تعلیمات کو نافذ کرتے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد وہی جو رسوم و رواج وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کیے تھے نان مسلم لوگوں کے، اللہ ماشاء اللہ وہی ہم اپنے اب تک بھی ان کی ثقافت، ان کا تمدن، تہذیب، یہ ساری جو ہے وہ ہم نے یورپن کنٹریز سے اور ایسی کنٹریز سے جہاں پہ نان مسلم رہتے ہیں ان سے ہم نے لی ہیں۔ تو اسلامی جو معیشت ہے اس کی بجائے جو ہے، جو اسلامی لباس پہننے کی بجائے ہم نے کیا کیا، یورپی جو لباس ہے یعنی کہ وہ ہم نے پہننا قابل فخر سمجھا۔ ہم سمجھے کہ اگر ہم مسلمان ڈھیلا ڈھالا لباس، اسلامک لباس پہنیں گے تو ہم شاید بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے۔ اور آج کل کی جو خواتین ہیں وہ بچوں کو تربیت بھی اس طریقے سے ہی دے رہی ہیں، یہی سوچتی ہیں کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، حالانکہ اس میں کامیابی، اس میں فلاح نہیں ہے۔ ہمارا جو خواتین ہیں، دیکھیے عورتوں کا پردے میں رہنا، ان کے نزدیک عورتوں کو لگتا ہے ایسے جیسے ہم کوئی بیڑیوں میں جکڑ دی گئی ہیں، ہمارے سانس گھٹ رہے ہیں، بہت گرمی لگے گی، عبایا پہن لیا یا چہرے پہ نقاب لے لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں، نان مسلم سے سیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ یعنی کہ لباس جو ہے وہ اتنا تنگ اور عریاں اور اس طریقے سے باریک پہننا، بغیر دوپٹے کے باہر نکلنا، اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا، یہ تمام چیزیں ہم نے کہاں سے لی، غیر مذاہب سے لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 میں، دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین مستحکم ہے جو ہر باطل سے الگ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے۔ مستحکم راستہ، سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ پاک کا کلام مجید قرآن کریم، جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ تمام دین جو ہیں وہ قویم اور سیدھے ہیں، اور دین اسلام اقوم ہے، یعنی سب سے زیادہ سیدھا۔ یعنی کہ اقوام کا معنی جو ہے، جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے، وہ ہے سب سے زیادہ بہترین دین، سب سے زیادہ مکمل کامل دین، دین اسلام ہے۔
اور اس آیہ مبارکہ کا جو یعنی کہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بے شک قرآن اس ملت یا اس شریعت یا اس طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو اقوم ہے، یعنی سب سے زیادہ قویم اور سب سے زیادہ مستحکم ہے، یعنی کہ جو مضبوط ترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے جو ہے اسی یعنی کہ نیکسٹ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں فرماتی ہے، آیت نمبر 10 میں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصے اور غضب میں کہتا ہے کہ اے اللہ اس پر یعنی کہ لعنت فرما۔ یہ جو آیت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 10 کی شاید میں تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، وَيَدْعُ الْإِنسَانَ، جی، تو یعنی کہ انسان جو ہے ان باتوں کی یعنی کہ یہ جو انسان کے کام میں نے پیچھے جو ذکر فرمائے ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے غیر مذاہب کی طرف دیکھتا ہے، ان کی طرف ان کی تعلیمات پر کو اپنا رہا ہے، ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے، آہستہ آہستہ اسلام جو مکمل دین ضابطہ حیات ہے اس کے اندر اغیار کا دین، ان کا طور طریقہ، ان کا کلچر داخل کر رہا ہے اپنے عمل سے، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ دردناک عذاب یعنی کہ عذاباً علیمہ ہے۔ آیت نمبر 11 وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ ہم سب کے لیے ہے، غور کیجئے گا۔ اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ جو بھلائی کی دعا مانگتا ہے یہ تنزیہ ہے کہ جیسے انسان اپنے لیے بڑی کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ انسان جب غصے میں آتا ہے اور غضب میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس پر لعنت فرما، اس پر غضب فرما، مگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کہ انسان جلد بازی کرتا ہے تو وہ جو ہے ہلاک ہو جائے، یعنی کہ انسان اپنے مال اور اولاد پر لعنت کرتا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کی جلدی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو۔ تو اسی تناظر میں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 11 میں آتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں اللہ پاک کی ذات نے جو فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ بہت جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اب جلد باز سے کیا مراد ہے کہ اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں انسان جلدی چاہتا ہے، کوئی بھی دعا مانگتا ہے، پریشانی ہوتی کسی قسم کی بھی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے میری دعا کو جلدی قبول کر لیا جائے، یا کسی کے خلاف ہوتا ہے تو بہت جلد اس کی بربادی دیکھنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں دل میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یا کسی طریقے سے سامنے والے نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، کوئی ایسی پریشانی اس کو ملی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ دعا کرتا ہے یا دل میں خیال کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میری دعا یا بد دعا بہت جلدی قبول ہو جائے۔ تو اس قول میں اسے کیا مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے، امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا جب سر پیدا کیا تو اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے اور ابھی ان کی ٹانگیں رہ گئی تھیں، جب عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب رات سے پہلے یہ کام مکمل کر دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر اس کو چھوڑ دیا اور جب تک چاہا چھوڑے رکھا تو ابلیس ان کے گرد گھومتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلے ہیں
تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ تو اس لیے سے امام جو مسلم ہیں وہ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صرف بشر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں وہ صرف اور صرف بشر ہیں، بشر کی طرح غضبناک ہوتے ہیں، اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں اور تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ جب میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا برا کہوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہ کا کفارہ کر دے اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم غصے میں آتے ہیں یا کوئی ایسا نقصان سامنے والے کی طرف سے ہمیں پہنچتا ہے یا دل آزاری ہوتی ہے یا کوئی ایسا خاندانی معاملہ ہو جاتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے اور ہم بددعائیں کرتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میں بشر ہوں اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، اگر میں کسی کے حق میں بددعا کر بیٹھوں یا کوئی ایسے الفاظ میرے منہ سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھلائی میں بدل دینا۔ تو یہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں جو ذکر فرمایا وہ یہی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے اور کیا کرتا ہے وہ یعنی کہ اپنی جب وہ بددعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اس کو پورا کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کی دو مختلف نشانیاں بنائی ہیں۔ اب یہ بھی چیز ہے کہ جب انسان جو پہلی آیتیں ہمیں ملی ہیں اس میں ہم یہ بھی اس آیت کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے کوئی صدمہ، پریشانی، غم، بیماری، دکھ، تکلیف، کوئی بھی چیز ایسی آئی ہے، مبتلا کیا ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی آزمائش میں، تو جس طریقے سے رات چھٹ جاتی ہے اور دن کا اجالا نکل آتا ہے اور انسان کو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی نقصان اتنا بڑا ہو جائے یا کوئی ایسی ٹینشن بن جائے جس سے انسان نکلنا چاہتا ہے لیکن نہیں نکل پا رہا، یا سامنے والے نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جو دل کو لگ گئے ہیں، یا کوئی ایسا نقصان جانی یا مالی پہنچا ہے، تو جس طریقے سے رات نہیں رہتی اسی طریقے سے وہ صدمہ، وہ غم، وہ پریشانی، وہ جو نقصان ہوا ہے جس سے انسان پریشان ہے یا تنگ آ کر بعض دفعہ لوگ موت کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، غم میں آ کر، پریشانی میں آ کر، یا کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے جس سے وہ نجات ملنے کا ذریعہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، بہت پینفل ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے اس سے مجھے موت آ جائے اچھی ہے، یا اپنی تنگ دستی سے تنگ آ کر، مفلسی سے تنگ آ کر، یا حالات سے تنگ آ کر، جس طریقے سے آج کل کے چل رہا ہے ماحول، یعنی کہ پوری دنیا میں ہی افراتفری کا عالم ہے، تو تنگ آ کر انسان بددعائیں کرنے لگتا ہے اور ان کے لیے اجلت بھی چاہتا ہے کہ جلدی سے وہ قبول ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی آیت نمبر 12 میں دن رات کی مثال دی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو رات کی نشانی ہے اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے، رات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس کی روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے ہفتے کے دنوں، مہینوں اور سالوں کو شمار کر سکو اور رات اور دن کے اوقات کا تعین کر سکو۔ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دوست یار دھوکہ دیتا ہے، بزنس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی قسم کا بھی، تو وہ ہمیں سبق سکھا کر جاتا ہے، ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا اپنا ہے اور یہ آپ کا غیر ہے، جس کو آپ بہت سینے سے لگائے ہوئے تھے، بہت اپنا مان رہے تھے، آج اسی سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دن اور رات
جو ہیں وہ بنائے بھی اس لیے ہیں، مثال بھی اسی لیے دی کہ جو برے دن اگر ہیں تو اچھے دن بھی آئیں گے، جیسا کہ رات دن آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں بنائے کہ تم راتوں میں آرام کر سکو، سکون لے سکو، پھر ریفریش ہو کے دن کے لیے پھر اپنے کام کاج کے لیے نکل سکو۔ پھر تیسری بات کیا ہے کہ ہفتے، دن، مہینوں اور سالوں کا شمار تم کر سکو، دن کے اوقات کا تعین تم کر سکو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا، یعنی کہ سورج اور چاند کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو یہ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور سے۔ بس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں، یعنی کہ جو چاند تھا اور جو سورج تھا، دونوں کی روشنی، تابانی حرارت ایک ہی جیسی تھی، کہ دونوں کو عرش کے نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ تھا کہ جس چیز کو سورج ہونا تھا اس کو تمام دنیا سے مشارق اور مغارب جتنا بنا دیا، بہت بڑا پھیلا دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی سے چاند ہونا تھا تو اس سورج کے حجم اور اس کی جو روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاند کی کم بنائی، چاند کا حجم بھی سورج سے کم رکھا اور روشنی بھی، اس کی حرارت بھی سورج سے کم رکھی۔ دیکھیے سورج کا حجم بہت بڑا ہے، اس کی حرارت بہت تیز ہے، جبکہ چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی ہے۔ ہم اس کو جب فل عروج پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ سورج پورے جب عروج پہ ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اہم فاصلے پر ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ جو حجم میں کم دکھائی دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سورج چاند اپنے اصل اور حجم اور اصل جو روشنی ہے اس کی باقی رکھتا تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا، اور نہ کام کرنے والے کے لیے اس کا تعین کا ذریعہ ہوتا کہ وہ کب تک کام کرے گا، اور وہ کب تک روزہ دار کے لیے یہ علامت ہوتی وہ کب روزہ افطار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب جو ہے اس لیے کیا تاکہ روزہ دار جو ہے وہ روزہ افطار اور سحر کرنے میں اس کے لیے ہو، نمازوں کا تعین ہو سکے، عبادات کا تعین ہو سکے، اور پتہ چل سکے کہ رات جو ہے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک سورج طلوع رہے گا، اور غروب ہونے کے بعد رات کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور چاند جو ہے وہ کب تک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے یہ یعنی کہ تقویم بنایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، اور اسے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق چاند اور سورج کی روشنی کو ٹھنڈا اور گرم رکھا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 13 ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کا نوشہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن یہ نامہ اعمال نکال لیں گے جس سے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اب دیکھیے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تفصیل سے بیان کیا تھا، یعنی توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، مبدا اور معاد کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن جن دلائل کی اللہ پاک کو ضرورت تھی، اللہ پاک کی ذات نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارا شعور بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دلائل کے ساتھ پچھلی تمام آیات میں ذکر فرمایا، اور تمام جو دلائل ہیں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمائے، اور وعد اور وعید، ترغیب اور ترہیب کی وضاحت کے لیے جن امور کی ضرورت تھی وہ سب اس میں بیان کیے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس آیہ مبارکہ میں اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے، اور نیک اعمال پر ابھارنے اور برے اعمال سے متنفر کرنے کے لیے جن واعظ و نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو قرآن پاک کے اندر قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے یونس علیہ السلام ہے، ایسے یوسف علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور دیگر یعنی کہ فرعون تک کے بھی قصے چیزیں جو ہے نا واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مثال کے طور پر ان کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرما رہی ہے کہ جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو ہم نے پہنچا دیا جو ان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی تھیں، تو ان کے کسب اور کار معاش کے لیے دن کی روشنی بنا دی، دن کی تھکاوٹ کا ازالہ اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنا دیا، تو ان کے اوپر بہت بڑی نعمت کو جب مکمل کر دیا تو اب تقاضا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کریں۔
اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں۔ اور اسی وجہ سے جو شخص بھی میدان قیامت میں حاضر ہوگا اس سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اس مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے ہر جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور دن اور رات کے احوال بیان کیے، اور جمادات، نباتات، حیوانات، انسانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہر ان کو بیان فرمایا، اور ان میں ہر ایک کو یعنی کہ متنبع فرمایا، خبردار فرمایا کہ میں نے تمام کائنات تمہارے نفع اندوزی کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ نوع انسانی کے لیے، کہ تمہاری جتنی میں نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بار بار جو یہ نباتات کا، حیوانات کا اور اس کے بعد جمادات کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند بنائے، سورج کی تخلیق کا مقصد، چاند کی تخلیق کا مقصد، اللہ تعالیٰ کے جو یہ سمندر، پہاڑ، دریا، جو بھی پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کا ذکر فرمانے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقصد کیا ہے کہ انسان سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا، لیکن تمہیں میں نے کیا کس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو، تم ان نعمتوں سے نفع حاصل کرو اور نفع حاصل کرو، لیکن میری اطاعت اور عبادت کر سکو۔ پھر جو شخص میدان قیامت میں حاضر ہوگا تو اس سے سوال کروں گا کہ تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا سرکشی، نافرمانی اور بغاوت کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں اس میں فرما رہی ہے، اس میں جو لفظ آ رہا ہے طائر، طائرہ فی عنقہ، طائر جو ہے وہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پر ہوں اور ہوا میں اڑتا پھرتا ہو، یعنی کہ وہ پرندہ جو پر رکھتا ہے اور ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ اس کی جو جمع ہے وہ طیر ہوتی ہے، تو طائر کا معنی ہے اڑنے والا۔ مگر جب زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی اہم کام کا ارادہ کرتے تھے تو پرندوں کو بلاتے اور ان سے فال نکالتے۔ اگر یہ پرندہ جو ہے بائیں جانب اڑ جاتا تو وہ اس سے بدشگونی اور بری فال نکالتے اور اس کام کو منحوس جانتے اور پھر اس کام کو نہ کرتے۔ تو اسی طرح یہ لفظ جو تھا طائر کا، یہ استعمال شگون کے لیے ہونے لگا، اور طائر اور تیر کو نحوست کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اب یہاں پر یعنی کہ آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، ہوتا یہ تھا کہ بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے، کالی بلی سامنے سے گزر گئی ہے خاص طور پہ، تو کہہ دیا یہ کام منحوس ہے، اور وہ اپنے کام کے جانے کے بغیر کیا کرتا تھا، اپنے گھروں کو واپس آ جاتا تھا، کہتا تھا میرے رستے میں بلی نے رستہ میرا کاٹ لیا ہے۔ تو لفظ طائر کا استعمال اور حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ تطیر کی اصل ہے کہ لوگوں میں مال متفرق کر دینا اور اڑا دینا، پھر اس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا۔ تو طائرہ کا معنی کیا ہوا کہ اس کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت طاہرہم، یعنی کہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے کہ ان کی نحوست اور بدشگونی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ اعراف 131 آیت ہے۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ سنو اللہ کے نزدیک ان ہی کی نحوست ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ یاسین میں بھی قالوا انا تطیرنا بکم، ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی لفظ تطیرنا کا آتا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجے گئے تھے تو وہ قوم جو تھی وہ کہتی تھی کہ آپ کی یہاں پہ ہمارے بستی میں آئے ہو تو اس وجہ سے آپ نحس ہو، آپ کی نحوست کی وجہ سے ہمارا فلاں فلاں نقصان ہو گیا۔ تو یہ یعنی کہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کسی بھی چیز سے بدفعلی نکال کر لوگ اپنے مطلوبہ کاموں سے رک جاتے ہیں۔ تو شریعت کیا بتا رہی ہے کہ کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کو دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو عاجز نہیں کر سکتی: بدفعلی، بدگمانی اور حسد۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، بدفعلی، بدگمانی اور حسد، آپ نے فرمایا بدشگونی سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو،
ٹھیک ہے، اگر تم کسی کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو یا بدشگون کر رہے ہو یا بدگمانی کر رہے ہو تو تم میں کیا ہے کہ یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی کی بات نہ کرو، اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو۔ اگر تمہیں کسی سے حسد ہے، کوئی کام کسی کا تمہیں یعنی کہ کوئی کسی لحاظ سے حسد ہو سکتا، حسد کا کیا ہے، اور کوئی انسان سامنے والا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے حسد ہو سکتا ہے، اس کے رہن سہن کا جو طور طریقہ ہے اس سے حسد ہو سکتا ہے، اس کے اگر اچھے اخلاق ہیں، اچھے صحبتیں ہیں، اچھا بیٹھک اٹھک ہے، اچھی جان پہچان ہے، اس سے حسد ہو سکتا ہے، اگر اس کی اولاد جو ہے وہ نیک ہے یا قابل ہے، یا کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی اولاد کو یا اس کو نوازا ہوا ہے۔ حسد کے تو کوئی مثال ہی نہیں نا کہ حسد انسان سامنے والا کس بات پہ کس لیے کیوں کر لے۔ تو اس میں جو یعنی کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ تم یعنی کہ تمہیں وہ عاجز نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ تم اس کے اپوزٹ کرو، یعنی کہ تمہیں نجات تب ملے گی تب تم اپنے بھائی کے اندر برائی تلاش نہ کرو۔ ہوتا یہی ہے، یا کسی کے سامنے کسی کا حسد دل میں ہو، بغض ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی برائی تلاش کرتا ہے، سامنے والے سے کہتا ہے ہاں دیکھا ہے وہ فلاں فلاں ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، اس کے اندر برائی تلاش کر کے اس کے اندر ہر انسان کے اندر کمی بیشی ہے۔ اگر ایک انسان کا کچھ پہلو بہت اچھے ہیں تو وہ کچھ چیزوں میں کمزور بھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جو اچھے والے جو پہلو اس کے ہوتے ہیں وہ تو نہیں بتائے جاتے، وہ تو بیان نہیں کیے جاتے، لیکن اگر کہیں سے کوئی کمزوری اس کو نظر آ رہی ہے، یا اس کے گھریلو معاملات میں شوہر کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں کوئی ایسی چیز، کہیں بھی ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو زیادہ اس کا چرچا کرتا ہے، اس کو زیادہ بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، تو یہ حسد کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ چیزیں عاجز نہیں کر سکتی، یعنی کہ بدفعلی، بدگمانی اور حسد۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک سے ہے، کیا ہے، شرک ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بدشگونی میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توکل اس کا جاتا رہتا ہے۔ اللہ پاک پر جب توکل نہیں ہوتا تو وہ ہر چیز میں نحوست اور بدشگونی تلاش کرتا ہے، یہ بھی چیز نیس ہے، وہ بھی چیز نیس ہے، فلاں عورت گھر میں بیاہ کے آ گئی تو اس سے پہلے یہ حالات تھے، اب یہ حالات ہو گئے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو نحوست ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں۔ آپ سے نے فرمایا کہ یعنی کہ یہ جو نحوست ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی، اگر ہوتی عورت میں ہوتی یا تمہارے گھوڑے میں ہوتی، یعنی کہ سواری میں ہوتی، تو لہٰذا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نحوست نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ کی ذات جو آیت میں فرما رہی ہے کہ طائرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، طائرہ فی عنقہ، تو اس کا کیا ہے کہ معنی کیا ہے کہ اعمال خواہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ امام ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہر شخص کے لیے عقل، علم، عمر، رزق، سعادت اور شقاوت کی ایک خاص مقدار اللہ نے مقرر فرمائی، اور انسان اس خاص مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں تھا کہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے گا یا بد، اور اس کے نتیجے میں وہ سعید یعنی کہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، اور انسان اس مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور وہ جو ہے وہ مقدار جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس پر چسپاں ہو گئی ہے، اور انسان کے گلے میں یعنی کہ طائر کا جو لفظ ہے اس کے اعمال نامہ جو ہے اس کی جو تقدیر ہے وہ لٹکا دی گئی ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اور اس کے علم میں جس کا ہونا لازمی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہے، اور وہ ان سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ عقل ہے، عمر ہے، رزق، تنگی، فراخی، بیماری، صحت، ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس میں۔ اس کے بارے میں یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا، اندھیرے میں، پھر اس پر اپنا نور ڈالا، پس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس شخص نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ امام احمد
روایت کرتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر جو قلم ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ گردن میں اعمال نامہ ڈالنے کا ذکر جو فرمایا ہے، تو اگر وہ نیک اعمال ہیں تو اس طرح ہے جیسے زیب و زینت کے لیے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، جیسے ہم کوئی بہت خوبصورت زیب و زینت کے لیے بہت پیارا سا نیکلس گلے میں ڈال لیں، اس طرح سے اعمال صالح ہے۔ اور اگر وہ بد اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، تو اس طرح سے ہے جیسے ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جوتیوں کا ہار یا توک ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یعنی کہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گلے میں جو ہار لیے ہوئے ہیں وہ ذلت و رسوائی کا ہار ہے یا وہ زیب و زینت کا ہار ہے، اچھے اعمال کا ہار ہے یا وہ بد اعمالیوں کا ہے۔ اسی سلسلے میں امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تیرے لیے تیرا صحیفہ اعمال کھول دیا ہے اور 2 مکرم فرشتے تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک تیری دائیں جانب ہے اور دوسرا تیرے بائیں جانب ہے۔ جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت دونوں اعمال کی ہو رہی ہے، اعمال بد کی اور اعمال صالح کی۔ تو جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو فرشتہ بائیں جانب ہے وہ برائیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو جو چاہے عمل کر۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے، خواہ کم خواہ زیادہ، حتیٰ کہ جب تو مر جائے گا تیرا صحیفہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور وہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس اعمال نامہ کو کھلا ہوا پائے گا۔ یعنی کہ نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، کوئی چیز بھی قبر میں ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر جانے والی ہے تو کیا ہے؟ ہمارے اعمال بد یا اعمال صالح۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا مال جمع کرنا ہے۔ نارملی اللہ ماشاءاللہ ہم جس چیز پہ لگے ہوئے ہیں وہ تو اعمال جو بد ہیں وہی جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے پر کوئی نہ کوئی گناہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی گناہ ایسا ہماری زندگی میں شامل ہے جس کو ہم نعوذ باللہ سینے سے لگائے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہتے، جانتے ہیں کہ گناہ ہے، بد اعمال ہیں، اس کی گرفت بہت سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے اتنے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ناراض ہی کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے ملنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم عاجز نہیں آتے، ہم جھکنا نہیں چاہتے، ہم نہیں یہ جانتے کہ یہ جو قبر کی جو منزل ہے، یہ عالم برزخ میں ہمیں کتنے سال رہنا ہے، کب تک ہم نے اس قبر میں اللہ تعالیٰ کے جو غضب کا نظارہ چکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں۔ آپ سب کو جمع ہی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ میں آپ سب کے ذریعے سے میں بھی اپنے عمل کو درست کر سکوں اور آپ کو بھی موقع اللہ نے دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 14 میں، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس سے کہا جائے گا، کس سے؟ جس کے اعمال نامہ اس کی گردن میں زیب و زینت کے ساتھ ہے یا ذلت و رسوائی کے ساتھ ہے۔ اس سے کہا جائے گا اپنے کتاب اعمال پڑھ لے، آج تو اپنا حساب جانچنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اقرأ، پڑھ لے، حکم ہوگا۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ اعمال نامہ کو ہر شخص پڑھے گا، خواہ وہ دنیا میں امی ہے یا غیر امی ہے۔ غیر امی سے مراد پچھلے نبیوں کی امتی تھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، پچھلے نبیوں کی جو امتیں ہیں وہ ساری، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم امت مسلمہ۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام محاسبے کے لیے تو کافی ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ محاسب یا شاہد ہے، یعنی کہ اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، جہنم یا جنت ہونی چاہیے، تیرے اعمال بد تھے یا صالح تھے، اچھے تھے یا برے تھے، اور تو شاہد ہے، تو گواہ بھی ہے، اپنے اعمال پر تو خود گواہ ہے یا تو اپنے اعمال پر خود کافی ہے۔ تو یعنی انسان کی طرف سے اس کا حساب سونپ دیا جائے گا تاکہ وہ بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کو جان سکے
اور وہ یہ جان لے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہے اور وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا مستحق ہے، اور وہ یہ جان لے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے داخل ہوا ہے، نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے، اور اگر وہ دوزخ میں داخل ہوا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر انسان بخش دیا جائے گا تو اس سے بخشش سے پہلے وہ اپنا نامہ اعمال خود دیکھے گا کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے، اور اگر میں کسی وجہ سے جنت میں آ گیا ہوں تو اس کا نامہ اعمال اس کو وہاں سے دکھا دیا جائے گا، کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں آیا، میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیا ہوں۔ اور اگر اس کا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کی تلافی عذاب کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ میں اگر جہنم میں ہوں تو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتی ہے، من اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اور جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدہ کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات، یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ یعنی کہ یہ آیت نمبر 15 تھی، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی تبیین فرمائی ہے کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا، جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا جو نقصان ہے وہ بھی اسی کو ہوگا۔ یعنی کسی نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہوگا، اور اس کی نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ہوگا، سوا اس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو پہنچایا ہو۔ یعنی کہ اگر نیک عمل کر رہے ہیں، جب تک ہم اس کے لیے یعنی کہ اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو نہیں پہنچاتے تب تک اس کا عمل اس تک ہی رہے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ اگر ہم اس کا اپنے نیک اعمال صالح کا ثواب، ہم کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج بدل کرتے ہیں، کوئی روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا نیک کام کرتے ہیں کسی قسم کا بھی، تو اگر ہم اس کا ثواب، جیسے کہ ابھی میں ہوں تفسیر بیان کرتی ہوں، آپ سب سنتے ہیں، نیت کیا ہے کہ ہم سب ہدایت پائیں، ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سب کو گمراہی سے بدعمالیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اگر ہم یہ دعا کر کے بیٹھے، نیت کر کے بیٹھے کہ اللہ پاک اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا، ہم جو یہ نیک کام میں کروں، میں کہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات تیری تفسیر کو، تیرے قرآن پاک کی آیات کو، تیرے جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو کلام پاک پہنچایا ہے، اس کے جو آپ کے صحابہ کرام نے، تابعین نے، سب نے جو ہمیں آج تک ہمارے پاس جو یہ کلام پاک پہنچا ہے، اور اس پر جو ہم غور و فکر کر رہے ہیں، یا میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہوں، امر بالمعروف کا تیرا کرنے کا حکم ہے، اور نہی عن المنکر سے رکنے کا تیرا حکم ہے، اور یہ دعوت عام تبلیغ کرنے کا حکم ہے، اللہ پاک تیرے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے میں یہ چیز کر رہی ہوں، تو میرے اس عمل کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، میرے آباء و اجداد کو پہنچا، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور علی نور بنا، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی، انہوں نے میری پرورش کی، انہوں نے میرے لیے اپنی زندگی لگائی، اچھی اور نیکی کے رستہ سکھایا اور بتایا اور اس پہ چلایا، اور آج میں اس مقام پر ہوں۔ ایسے ہی آپ بھی کوشش نیتیں کریں، کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمارے جو اعمال صالح ہیں اس سے ہمارے آباء و اجداد کی قبور کو روشن فرما، ان کی والدین کی قبروں کو روشن فرما، منور فرما، ہمیں اس کا یعنی کہ ہمارے لیے ہم صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائیں، تو صدقہ جاریہ کی نیت کا ثواب۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور یہ کہ انسان کو اسی عمل کا اجر ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو جو انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اچھی کوشش ہو یا بری کوشش ہو، تو ان سعیکم لشتیٰ، سورہ لیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں
طرح طرح کی ہیں. کوئی انسان کوشش کرتا ہے اپنے رب کو پانے کی، اس کا قرب پانے کی، اس کی رضا کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے پر چلنے کی اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، خود آگ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی کوشش کا ذکر ہے کہ انسان اپنی کوششوں کے مطابق بروز قیامت، یعنی کہ اپنا جو نامہ مال لے کر، اس کا ذکر تھا کہ اپنے گلے میں اس کے لٹکے ہوئے ہوں گے، تمہارے گلے میں تمہارے توق جو ہے نامہ مال کے لٹکا دیے گئے ہیں. تو اس کوشش کی بات ہے. اور یہ کہ اس کے عمل کو عن قریب دیکھا جائے گا، پھر اس کے عمل کو پوری جزا دی جائے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، سورہ نجم کی آیا مبارکہ ہیں. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولاد کی نیکیوں کا اجر ماں باپ کو ملتا ہے اور علماء کی تعلیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں کا اجر ان علماء اور مبلغین کو ملتا ہے، اور حج بدل کرنے والے کے حج کا اجر حج کرانے والے کو ملتا ہے، اور دعا اور استغفار اور شفاعت سے ان لوگوں کو اجر ملتا ہے اور ان کی مغفرت ہوتی ہے. تو اس میں کسی کی نیکی کا اجر دوسرے کو پہنچتا ہے، اور یہ آیت کے خلاف ہے. اس کا جو جواب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ کسی شخص کی سعی کا اجر، کوشش کا اجر اسی کو ملے گا، اس آیت میں سعی اور عمل سے مراد عام ہے، خواہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہو یا اس کی سعی اور عمل کا سبب فراہم کیا ہو. یعنی کہ جیسے والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، مبلغین ہیں جو تقریر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، عام لوگوں کو نیکی کا کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، تو اس سبب سے ان کو جو نیک کام کیے ہیں تو ان کی کوشش کو، جو ہر شخص کو جو کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، شفاعت کی دعائیں کرتا ہے، تو جب تک اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اسے اپنی ہی نیکی کا اجر مل رہا ہوتا ہے. جب وہ حج بدل کرانے والے کو حج کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ اس حج کا خرچہ اٹھاتا ہے، اور جو انسان تبلیغ کرتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے یا جو عالم دین ہوتا ہے یا کوئی ایک عام استاد ہوتا ہے، وہ جو علم سکھاتا ہے، علم کو منتقل کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، نہیں انل منکر کا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے، تو وہ جو عمل جو خود کر رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے، اس کو اس سعی، اس کی کوشش کا اس کو اجر ملے گا. جب وہ یعنی کہ ہم کوئی درخت لگاتے ہیں، ہم کوئی پودا لگاتے ہیں، جب وہ تناور بنتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، سایہ دار بنتا ہے، جتنا زیادہ گھنا اور مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں ہر کوئی آ کر بیٹھتا ہے، ہر کوئی اس درخت کا فائدہ اٹھاتا ہے، ہر کوئی اس کا پھل کھاتا ہے. تو یہی ہے کہ جب وہ امر بالمعروف کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں، اپنی محنتیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو وسائل مہیا کر، جیسے یہ میرے پاس یہ سیل فون ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، نیٹ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے جو نیٹ ڈلواتے ہیں فون کے اندر، پیکج کرواتے ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں. وہ پیسہ خرچ کرنے کا اجر جو ہے اس یعنی کہ جتنے بھی یہاں پہ دیکھیے لائٹیں چل رہی ہیں، اے سی چل رہے ہیں، فین چل رہے ہیں، آپ اپنا سارے کام چھوڑ کر سب کچھ آپ وقف ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ آپ کی جو ایک صحیح ہے، یہ کوشش ہے، ان کوششوں کا اجر، اس کا ثواب، ان نیک اعمال کا ثواب جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہو کہ اللہ پاک میں اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب اس میرے نیک عمل کا، میرے جو آباء و اجداد ہیں جن کی میں پشت سے ہوں، جن کی میں نسل سے ہوں، جن کی میں اولاد ہوں، اللہ پاک میرے والدین کو، میرے آباء و اجداد کو پہنچا، تو یہ پہنچا دیا جاتا ہے. پھر یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی شخص سے دوسرے شخص کی گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں کا جواب دہ اور ذمہ دار ہوگا. کسی شخص کو دوسرے کے برے اعمال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نجات نہیں ہوگی کہ برے اعمال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسروں کے برے اعمال کی پیروی کی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ زخرف میں فرماتا ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے ماں باپ دادا کو ایک دین پر پایا، اور بے شک ہم انہی کی نشانات پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں. تو دیکھو اس آیا مبارکہ کے ضمن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ استدلال کیا ہے، یعنی کہ یہ دلیل قائم کی ہے کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو نہ رو، تو روئے گا تو تیرا عذاب، یعنی کہ مرنے والا پریشان ہوگا یا اس کو عذاب ہوگا.
تو ایسا نہیں ہے. جو انسان اعمال بد کرے گا وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. اب جیسا کہ میں ہوں، میں امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہوں، کھول کر اپنی یعنی کہ ہمت کے مطابق اور توفیق کے مطابق کم وقت میں آپ تک اللہ پاک کا پیغام پہنچا رہی ہوں. تو میں تو صرف آپ کو اور میں خود بھی برائی سے رکنے کی اور روکنے کی کوشش میں ہوں، اور آپ کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں ہوں، اور خود بھی اعمال صالح اپنی اصلاح کرنے کی کوشش میں ہوں. تو اگر پھر بھی سب کچھ سن کے میں یا آپ میں سے کوئی کسی برائی کو نہیں چھوڑتے، کسی گناہ سے تائب نہیں ہوتے، تو پھر یہ ہمارا اعمال بد، اس کے ہم جواب دہ ہیں. میں اپنے عمل کی جواب دہ ہوں اور آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں. اس طرح سے اور والدین اپنی اولاد کا اچھا نہیں کرتے، تعلیم و تربیت نہیں کرتے، ان کو برائی سے نہیں روکتے، تو اس کے جواب دہ ان کے والدین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیا کرو؟ بچاؤ. یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محافظ ہے. اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. امام محافظ ہے اور اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. مرد اپنے گھر کا محافظ ہے، اس کی رعیت کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. خادم اپنے مالک کے گھر کا محافظ ہے، اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور ایک شخص اپنے ماں باپ کے مال کی محافظ ہے، تو اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی کہ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے گناہوں سے حفاظت کرے. تو اگر کسی گھرانے میں میت رونے کی رسم ہو تو اسے گھر کے بڑے پر لازم ہے کہ وہ میت پر رونے سے منع کریں، اور اگر اس پر رویا گیا تو اس کو بھی عذاب ہوگا. یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس پر رویا جائے تو پھر وہ عذاب دینے کا مستحق ہوگا. یعنی کہ والدین کا اور تمام جتنے بھی یعنی کہ حاکم وقت ہیں، اپنے کے جو بھی محکوم ہیں، جیسے شوہر بیوی پر حاکم ہے، باپ اپنی اولاد پر حاکم ہے، استاد اپنے طلباء پر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو جو عہدہ جو منصب عطا فرمایا ہے، اس عہدہ اور اس منصب کے مطابق اگر وہ تربیت نہیں کرتا، نہیں سمجھاتا، تو پھر مرنے کے بعد جو اس کی اولاد یا اس کے ماتحت رہنے والے لوگ، اس کی سنگتوں میں، اس کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، وہ اس کے عمل کو اختیار کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کا قبر میں عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی. اس لیے آج کا جو آخری اس آیہ مبارکہ کا لب لباب ہے، 15 آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں ہماری، اور ابھی یعنی کہ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے، تو جو کل آئندہ پیر والے دن آیات آئیں گی، وہ آئیں گی کہ جن کے خواتین کے بچے جو ضائع ہو جاتے ہیں یا جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، نان مسلم کے، مسلمانوں کے، ان کا ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہاں جاتے ہیں. تو لہٰذا میں اس پہ یہاں پہ اختتام کرتی ہوں. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس جو آیہ مبارکہ پہ جہاں پہ اعمال بد اور اعمال صالح کا ذکر ہے، اس پر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری رعیت میں، ہمارے زیر نگراں، ہماری کفالت میں، ہماری صحبتوں میں، ہماری سنگتوں میں جو لوگ ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے عام ہوں یا خاص ہوں، ان سب کے لیے ہمیں اچھی کوششیں، کاوشیں کرنی چاہیے تاکہ ہم خود بھی آگ سے بچیں اور ان سب کو بھی آگ سے بچائیں. اور اب ہماری جو اولاد ہے ہمارے زیر سرپرست ہے، کیونکہ ہم ان کی کفالت کرتے ہیں، وہ ہمارے تابع ہونی چاہیے. ہمیں ان کی تربیتیں کرنی چاہیے. بچوں کو ایک ایسا یعنی کہ ٹائم دینا چاہیے، ایک ایسی بچوں کے لیے دن میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ ایسی نشست رکھنی چاہیے جس میں بچوں کو اچھے بیانات سنائے جائیں، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ
کروایا جائے، کر کے خود بتایا جائے، ان سے سنا جائے، تاکہ بچوں کو اچھی اور نیکی کی ترغیب ملے۔ برے جو رسوم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے میں یعنی کہ بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہے ہیں، ان اعمال بد کی طرف ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کو روشناس کروائیں اور خود بھی بچیں۔ جیسا کہ ہمارے آج کل کے جو شادی بیاہ کے رسوم و رواج ہیں اور جو رسوم و رواج ہیں اس میں کتنی کس قسم کی خرافات اور کس طریقے سے کہ جو ہے نا رسم و رواج داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، نہ محرم غیر یعنی کہ مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی اور ناچ اور گانا، ڈانس، فحشہ لباس پہن کے۔ فحشہ لباس کون سا ہے؟ جو آپ کے جسم کے اعضاء کو کیا کرتا ہے؟ نمایاں کرتا ہے۔ آپ کا تنگ لباس، چست لباس، باریک لباس، پھر اس کے بعد ننگے سر، بال کھلے، اور غیر مرد بیٹوں کے دوست، شوہروں کے دوست، بھائیوں کے دوست یار، گلی محلے والے، اپنی فرینڈز کے دوست یار، یہ سب کیا ایک پورا راؤنڈ بنا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاروں طرف سرکل بنا کے، اور بیچ میں کیا ہے جی؟ عورتیں ناچ رہی ہیں، عورتیں ناچ ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح آئینہ دکھائیں، صحیح تصویر دکھائیں، صحیح رستہ دکھائیں، صحیح رستہ بتائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کی بدعمالیوں کا، بے پردگیوں کا، بے حیائیوں کا، عریانیوں کا جو خمیازہ ہے ہمیں قبروں میں بھگتنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو تصویر نمازیں پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، سب کچھ کریں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرف نہ آئیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، آگ سے بچانا ہے، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی یہ تربیت کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں زندگی کے اندر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب ہیں، کل کا پتہ نہیں، بلکہ ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم سمجھ جائیں ہم اپنے دین کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ ہمیں اگر ہم اس چیز کو نہیں ختم کریں گے اپنے گھروں میں، یہ ایسے بےہودہ قسم کی رسوم و رواج، یہ مہندیاں، یہ گانے، یہ ڈانس، یہ پکنک پارٹیاں، یہ برتھ ڈے پارٹیاں، غیر مردوں کا اختلاط، اگر یہ تمام چیزیں ہم بے پردگیاں، بے حیائیاں، عریانیاں، لباس اس طریقے سے آ رہے ہیں، ٹخنے ننگے، مائیں بچوں کو تربیت دے رہی ہیں، بچوں کو یعنی کہ بالکل ٹائٹ قسم کے لباس پہناتی ہیں، بچوں کے، لڑکیوں کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہوتی ہے، اسپیشلی خود بچوں کو جینز پہنا کے پینٹوں کو فولڈ کرتی ہیں، ایسے بچوں کے لیے پاجامے اور ٹراؤزر اور ٹائٹس خریدتی ہیں کہ وہ آلریڈی پہلے سے ہی شارٹ ہوتے ہیں، شارٹ لیتی ہیں۔ ان کا بڑا سخت عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم واقعی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے شوہروں کا جو رزق حلال ہے، حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو اس طریقے سے عریاں لباس لے کر، فحشہ لباس لے کر، غلط رسوم و رواج پر ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمیں اس طریقے کے معاملات نہیں کرنے چاہیے جس سے وہ بھی ہماری وجہ سے جہنم رسید ہوں، قبر میں عذاب بھگتیں، اور ہماری اولادیں بھی عذاب بھگتیں۔ بہت ہی اہم آیات ہے، انشاءاللہ تعالی منڈے کو بشرط زندگی، بشرط صحت جو ہے اس پر بات کی جائے گی، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو نافذ کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے خود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات فلسطین کے مسلمانوں کو یعنی کہ اسرائیل سے نجات عطا فرمائے، یہ یہودیوں سے نجات عطا فرمائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات تمام بیماروں کو شفا دے، تمام بے روزگاروں کو رزق حلال و طیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو نیکوکار، صالح، کامل، مکمل، زندہ و جاوید اولاد عطا فرمائے۔ جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ جو حاملہ خواتین ہیں اللہ پاک کی ذات ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ ان کو نیک اولاد دے اور بیماروں کو شفا دے۔ اللہ پاک کی ذات جو کچھ میں نے اس کے حکم سے بیان کیا ہے، اس کے مفسرین کرام نے احادیث کی روشنی میں میں نے جو بیان کیا ہے، اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، میرے والدین کے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے، آپ سب سننے والوں کے آباء و اجداد کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک کی ذات تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔